میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ وار کئی قسطوں میں اور کئی ویڈیوز کے ذریعے آپ کے سامنے قربانی کے فضائل، قربانی کے احکام اور ہمارے معاشرے میں قربانی کے تعلق سے جو غلط مسائل رواج پا گئے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو بیان کیا جائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کسی بات کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں جاننا ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے قربانی کا حکم معلوم کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں قربانی کا حکم کیا بیان کیا گیا ہے، قربانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 30 میں سورہ کوثر اور آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور آیت سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 162 اینڈ 163 ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا مطیع ہوں۔ اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، قربانی ہم نے مشروع کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس جانور کے اوپر جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ تمہارا معبود ایک ہے، تم اسی کی فرما برداری کرو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیتوں میں قربانی کا ہمیں حکم دیا ہے، قربانی کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث مبارک کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں قربانی کے حوالے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، متعدد حدیثوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، روایت نمبر ہے 1506۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلمان مومنین قربانی کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، آپ نے ڈانٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا،
جس کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا ہے وہ پسندیدہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ دوسری چیز، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ ترمذی شریف کے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من اللہ بمكان قبل ان يقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں یعنی قربانی کے ایام میں سب سے پسندیدہ عمل انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی اور اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی قیامت کے دن اپنی سینگ کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ اور اپنی کھروں کے ساتھ قربانی آئے گی، اور قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، طیب خاطر کے ساتھ، رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت کا نمبر ہے 3127۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ بعض جانوروں کے جسم کے اوپر صوف یعنی اون ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں کیسے ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اون کے اندر جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں میں سے بھی ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکرے میں اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اس کا شمار کرنا مشکل ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ایک بکرا ذبح کرنے پر، ایک گائے ذبح کرنے پر یا کوئی اور جانور ذبح کرنے پر اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہذا ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، یہ ایک موقع ہے، اس موقع سے بھی ہمیں اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔